أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ گردوارہ پر گئیں، کرتارپور گئیں اور ان کے گردوارے کی تقریبات میں شامل ہوئیں، اور ان کے ساتھ جو انہوں نے گردوارے پر لنگر بنایا ہوا تھا اس میں شامل ہو گئیں، اس میں سے کھایا۔ اور یہ ثابت کرنا چاہتی ہیں کہ ہم اقلیتوں کے ساتھ ہیں، یہ ہمارے اپنے ہیں۔ تو یہ بات اسلامی تعلیمات کے سراسر خلاف ہے۔ اب لوگ کہیں گے کیوں؟ یہ تو ان لوگوں کے پاس گئی تھی، ان سے ہمدردی کا اظہار کیا تھا، وہ بھی پاکستانی ہیں، بے شک پاکستانی ہیں۔ پاکستانی جو بھی ہے، چاہے ہندو ہے، چاہے سکھ ہے، چاہے عیسائی ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ان کے حقوق کا خیال رکھے، لیکن یہ بات نہیں ہے کہ آپ ان کی مذہبی رسومات میں شامل ہو جائیں، آپ ان کے مذہبی جو مقامات ہیں ان کی تعمیر کرتے پھریں، پھر یہ کہیں گے کہ پیچھے والے پی ٹی آئی والے ہی گردوارہ بنا کر گئے تھے۔ بھئی پی ٹی آئی والوں نے جو غلط باتیں کی ہیں، ہم کہتے ہیں وہ بھی بری ہیں، وہ اچھی نہیں ہیں، ان کے خلاف بھی ہمیشہ نہیں، کبھی کبھار جو انہوں نے غلط باتیں کی ہیں، ساری باتوں کے خلاف نہیں، کچھ باتوں کے خلاف باتیں کی ہیں ہم نے کہ یہ غلط ہے، لیکن زیادہ تر سیاست کی بات کیونکہ ہم نہیں کرتے، اس لیے زیادہ باتیں ان کے خلاف بھی نہیں کی ہیں، لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ ان کے خلاف بات نہیں کی۔ تو یہ نون لیگ والے، اب یہ محترمہ وزیر اعلیٰ صاحبہ، ویسے تو باقی لوگوں نے یہ باتیں بھی کی ہیں کہ عورت کی حکمرانی جائز نہیں ہے، تو یہ بات تو پہلے سے سب لوگ جانتے ہیں، اس لیے میں نے پہلے کبھی نہیں کی یہ بات میڈیا پر اس طرح، لیکن یہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے۔ اور پہلی دفعہ مریم نواز صاحبہ تو وزیر اعلیٰ نہیں بنی، اس سے پہلے بے نظیر صاحبہ وزیر اعظم رہ چکی ہیں، اور باقی اسمبلی میں عورتیں ہوتی ہیں، تو یہ بات کہنے نہ کہنے سے کچھ نہیں بنتا، یہ ہمارے کہنے سے یہ رکنے والے لوگ نہیں ہیں، ہے تو ویسے ناجائز عورت کی حکمرانی، لیکن یہ ہمارے کہنے سے رکنے والی بات نہیں ہے، اور سب لوگوں کو بتایا جا چکا ہے، پہلے سے ہر کسی کو پتہ ہے۔ تو اس بات سے ہٹ کر اب ان کی مذہبی رسومات میں شامل ہونا، یہ اس بات کی اسلام قطعاً اجازت نہیں دیتا، کیونکہ یہ لوگ غیر مذاہب کے شرک میں مبتلا ہوتے ہیں، اور جو ان کی رسومات ہوتی ہیں وہ اسلام میں قطعاً جائز نہیں ہے۔ اسلام نے تو ہر شرک کی بات، بدعت کی بات، اسلام کے اندر آپ کسی طرح کی نئی عبادت داخل نہیں کر سکتے، اور کسی غیر مسلم کی عبادت میں آپ شامل نہیں ہو سکتے، چاہے وہ سکھ ہو، ہندو ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، ان کی عبادت کے اندر آپ شامل نہیں ہو سکتے۔ ان کے لنگر خانوں میں جو مذہبی ہیں ادھر آپ شامل نہیں ہو سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک کیا کہ یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، عبادت تھی اللہ کی، اس کے اندر نہ کوئی شرک ہے، نہ کوئی بدعت ہے، کوئی ایسی بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو ایک دن اور روزہ رکھنے کا حکم دیا کہ یہودیوں کی مخالفت ہو جائے۔ عبادت کے اندر روزہ صرف خالص اللہ کے لیے رکھا جاتا ہے، اس کے اندر بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی فرمایا کہ ہم یہود کی مخالفت کریں گے، اور ادھر آپ لوگ ان کے گردواروں میں چلے جائیں اور ان کے جو مذہبی مقامات ہیں ان کو اسی طرح جس طرح وہ جاتے ہیں مذہبی عقیدت کے ساتھ، اسی طرح آپ داخل ہوں، اسی طرح کی آپ عقیدت شو کریں،
تو یہ ہمارے سیاستدان، صرف یہ پارٹی نہیں، اکثر پارٹیاں اور یہ تینوں مین سٹریم پارٹیاں، یہ ان کے مذہبی رسومات میں اسی طرح شامل ہو جاتے ہیں جس طرح کہ وہ لوگ کرتے ہیں۔ تو اسلام اس بات کی قطعاً اجازت نہیں دیتا اور ذرا سی بھی گنجائش نہیں ہے کہ آپ ان کی مذہبی رسومات کے اندر شامل ہوں۔ ہاں، حکومت آپ کی ہوتی ہے، اس لیے آپ ان کے دنیاوی معاملات میں، کیونکہ وہ پاکستان کے شہری ہیں، جس طرح باقی پاکستان کے شہریوں کی مدد کرتے ہیں، جس طرح باقی پاکستان کے شہریوں کے حقوق ادا کرتے ہیں، تو اقلیتوں کے بھی اسی طرح حقوق ادا کریں، کیونکہ وہ بھی پاکستان کے شہری ہیں۔ لیکن ان کے مذہبی معاملات میں آپ ان کے ساتھ شامل نہیں ہو سکتے، اسلام اس بات کی قطعاً اجازت نہیں دیتا۔